کہ تو قبر کے باہر جو بھی کر لے، تو قبر کے باہر جو بھی کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی۔ آ میرے لال آئے کہ یہ کام کر، میرے سینے پہ کچھ دیر آرام کر۔ بیٹے نے کھانا کھایا یا نہیں، منہ کسی نے اس کا دھلایا یا نہیں۔ بتاؤں کہ جب بھی میں یہ نوحہ سننے بیٹھتی ہوں، باوضو ہو کے میری آنکھوں سے خود دیکھتے ہیں کہ میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے میں یہاں خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے ہر دل عزیز لیجنڈ اور دنیا میں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی بھی ڈگری ماشاءاللہ حاصل کر لی ہے، وہ ندیم سرور صاحب آج لیجنڈ کے نوحے کے ساتھ میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ اس پر ریئیکشن دینے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کافی ٹائم بعد میں ندیم سرور کی ویڈیو پر ریئیکشن دے رہی ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ندیم سرور صاحب کی میں نے ماشاءاللہ کئی نوحے پہ ریئیکشن دیے، پھر بیچ میں میرا دل چاہا میں کسی اور کو بھی سنوں، اوروں کا بھی میں نوحہ سنا، اس پہ بھی میں ریئیکشن دیے، لیکن حقیقتاً جو ندیم سرور صاحب کی بات ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ میں نے اب تک جتنے بھی نوحے سنے الحمدللہ ماشاءاللہ کہ سب نے جو ہے بہت محنت کی اور بہت ہی زیادہ سب نے اچھے سے کلام کی ادائیگی کی۔ پروردگار عالم ان کو اس چیز کا حق دے گا، مجھے میرے سننے کا اور میرے ویورز کو سننے اور دیکھنے کا بھی۔ لیکن ندیم سرور کے نوحے کی بات ہی کچھ اور ہے کہ وہ جب نوحہ پڑھتے ہیں تو واقعی میں دل میں الفاظ اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم دیر نہیں کرتے، ندیم سرور کے نوحے کو میں لگاتی ہوں اور میں سنتی ہوں۔ یہ نوحہ مجھے سجیسٹ کیا تھا میرے بھائی نے کہ آپ یہ نوحہ سنیں۔ ٹائٹل ہے ماں بلاتی ہے آ اے حسین۔ 2004 کا یہ نوحہ ہے، بہت پرانا یہ نوحہ ہے، اور میں ٹائٹل دیکھ رہی تھی تو ندیم سرور کی جو پکچر ہے اس میں بھی ندیم سرور صاحب بہت زیادہ ینگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو ان کو ابھی اس ٹائم دیکھا تھا اس ایج میں، تو یہ تو میری فرسٹ ویڈیو ہے کہ میں ان کو دیکھوں ایسے پرانی ویڈیو۔ تو آئیے دیر نہیں کرتے نوحے کی طرف، اور ہاں اس ویڈیو کا اوریجنل لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اس نوحے کا سارا کریڈٹ ندیم سرور صاحب کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے محنت کرتے ہیں، جو ان کی جتنی بھی انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں ہیں، اپنا سب کچھ جو ہے وہ اس پہ صرف کر چکے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک اور سوال پوچھنا تھا کہ ان کے نوحے کے ٹائٹلز پر لکھا ہوتا ہے سفیر ازاں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا چیز ہے یہ، یا کوئی کنیکشن ہے اس چیز کا؟ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ میں، اور لاسٹ میں نوحہ سننے کے بعد میں کچھ سوال بھی کروں گی، تو نوحہ ضرور سنیے گا آپ، تاکہ آپ لوگ مجھے جواب دے سکیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے پیارے میسیجز کیے، بہت زیادہ مجھے آپ لوگوں نے موٹیویٹ کیا، اور ساتھ ساتھ مجھے بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے جواب دے کے میرے ساری ذہنی سطح کو کلیئر کر دیا، بہت زیادہ مجھے واضح کر دیا ان سب تمام چیزوں کو۔ تو آئیے نوحے کی جانب نوحہ سنتے ہیں۔ بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر آسا، خبر نبی پا فاتحہ آخری پڑھا، ہمسایوں کے گھر گئی، رخصت کو کا لوسا و محل تھی تم سب کو میرے شور سے کل بات مانا ہوئے تو تم کل فاطمہ نہ ہوئے بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر
قبر نبی پہ فاتحہ آخری پڑھا ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب و بہر ایزا تھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل فاطمہ نہ ہو ناگاہ شور اٹھا کے زہرا گزر گئی امامہ سر سے پھینک کے روئے امام دی روتی تھی مل کے زینب کلثوم بھی قریب اور دور تھے حسین فضا پکاریا یہاں کیا نہ آئیں گے بولے حسین بولے حسین ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے اور پھر ہاتھ نکلے کفن سے آئی آواز آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین میرے پاس آئے حسین میرے پاس آئے حسین آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہلے آئے شبیر زہرا کے لب یوں ہلے چکیاں پیس کے میں نے پالا تجھے آ میرے لال آما کے لگ جا گلے وقت رخصت ہے ایسے نہیں روٹھتے ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین میرے پاس آئے حسین میرے پاس آئے حسین تیری خاطر میں جا کر پلٹ آئی ہوں دیکھ کر تیرے آنسو میں گھبرائی ہوں دیکھ زیرے کفن غم سے تھرائی ہوں تجھ کو بہلانے جنت سے میں آئی ہوں ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین میرے پاس آئے حسین میرے پاس آئے آ میرے لال آئے کہ یہ کام کر میرے سینے پہ کچھ دیر آرام کر تو چلتا تھا انگلی میری تھام کر یاد وہ صبح کر یاد وہ شام کر ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین میرے پاس آئے حسین میرے پاس آئے حسین تو نے کھانا بھی کھایا کہ کھایا نہیں کہہ دے ماں سے کہ تو آج پیاسا نہیں صبح سے منہ کسی نے دھلایا نہیں سو گئی میں تجھے کیوں سلایا نہیں ماں بلاتی ہے آئے حسین ماں بلاتی ہے آئے حسین میرے پاس آئے حسین میرے پاس آئے حسین دست زینب میں پھر دے کے دستے حسین
بولی زہرا کفن میں بسد شور و شین، دیکھ زینب میری لاڈلی نور عین، یہ جو رویا تو زہرا نہ پائے گی چین۔ جائیو ساتھ اس کے یہ جائے جدھر، میرے بچے کی زینب ہے تو ہم سفر، کربلا کا مسافر ہے میرا پسر، غم کی بدلی نہ چھائے میرے چاند پر۔ ہائے کرب و بلا میں وہ دن آ گیا، شمر کا حلقے سرور پہ خنجر چلا، اماں اماں کی آنے لگی جب صدا، بال بکھرا کے زہرا نے رو کر کہا، کیسے ریحان و سرور سرے کربلا، اپنے بچے کی گردن پہ تیغے جفا، دیکھتی ہوگی زہرا سرے کربلا، گونجتی ہوگی دشت بلا میں صدا۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حق کا ساتھ۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ نوحہ سنا، میں نے فرسٹ ٹائم یہ نوحہ سنا، ان کا پرانا نوحہ تھا، بہت ہی دل کو اس نے چیر کے رکھ دیا اس نوحے نے، کہ کس طریقے سے ایک ماں، وہ بھی وہ ماں جو جنت کی شہزادی ہیں، جو اس عظیم باپ کی بیٹی ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے عظیم ترین باپ کو ہم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ سرکار دو عالم کی پیاری بیٹی جو جنت جن کے قدموں میں ہیں، اور ان کی وہ پیارے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام جو جوانان جنت ہیں، یعنی جنت کے سردار ہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ جنت میں کھڑے ہوں گے اور انہی لوگوں کی سفارش کروائیں گے جو ان کے حق میں کھڑے ہوئے جو لوگ۔ تو فرینڈز، یہ نوحہ واقعی میں بہت زیادہ غمگین نوحہ تھا کہ کس طریقے سے ایک ماں اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہی ہے، ایک ماں اور بیٹے کی محبت دکھا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے بچہ ہوتا ہے، ماں کی قبر پر ماں کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، وہ نہیں جا پاتا، ہمت نہیں ہوتی اس کی۔ ایک اگر ہم مثال لیں زندگی کی، عام زندگی کی، تو آپ سوچیں کہ وہ عظیم ترین ماں اور اس کا عظیم ترین بیٹا کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے ماں کے جنازے کو کہ میں کس طریقے سے ماں کے پاس جاؤں، ہمت نہیں ہو رہی۔ کس طریقے سے کفن کے بند کھلے، ہاتھ برآمد ہوئے اور کہا کہ آ میرے حسین، یہ ماں بلاتی ہے، اے آ میرے حسین، اس طریقے سے بلایا جو نوحے میں انہوں نے بتایا الفاظ۔ واقعی میں کیا اس وقت کیفیت ہوگی جب یہ منظر دیکھا ہوگا لوگوں نے، اور واقعی میں آپ یہ دیکھیں گے اتنا آسان ترین نوحہ تھا کہ اس کے الفاظ اتنے آسان ترین، یعنی ہماری تو زبان ہی اردو ہے اور ہم تو خیر مشکل ترین بھی الفاظ سمجھ جاتے ہیں، تو بہت ہی آسان اردو میں انہوں نے یہ نوحہ پڑھا
یہ شاعری تھی، سب کچھ تھے کہ کس طریقے سے ایک ماں بے چین ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، کہ کیا اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ ماں کو مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی چین نہیں آ رہا کہ میرے کس طریقے سے وہ ماں تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے، لیکن ظالموں نے بالکل بھی خیال نہیں کیا کہ یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کن عظیم شخصیت، کن عظیم لوگوں کے ساتھ یہ مظالم کر رہے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم، ہماری جان قربان، ہم ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں، جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں، میں تو یہ کہوں گی۔ اور ان لوگوں نے اتنے مظالم ڈھائے، اس وقت ان لوگوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ دروازہ جلایا گیا اور دروازوں میں اتنی بڑی بڑی کیلیں تھیں لوہے کی، جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پسلیوں میں، جسم میں پیوست ہوئی، جس کی وجہ سے شہادت حضرت محسن ہوئی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس سب چیزوں سے آگاہی دی۔ اور آپ لوگوں سے میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ نوحے کے شروع میں کوئی تھے، وہ کون تھے جو پڑھ رہے تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے، یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ پھر جب ندیم سرور صاحب آئے تو اس کے بعد نوحہ سٹارٹ ہو گیا۔ یہ میں نے دیکھا کہ جو انہوں نے ویڈیو آگے سے کنیکٹ کر لی لگا کے، وہ نوحہ، ویسے نوحہ جو تھا اس ٹائم کے لحاظ سے بہت ہی کوئی کوالٹی اس کی اس ٹائم کے لحاظ سے اچھی تھی۔ ظاہر ہے آج کے لحاظ سے کمپیئر کریں گے تو کوالٹی میں بہت زمین آسمان کا فرق آ جائے گا، لیکن جو نوحہ تھا بہت ہی آسان الفاظ میں کہ ہر بچہ بھی سمجھ جائے۔ اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب بھی میں یہ نوحہ سننے بیٹھتی ہوں، باوضو ہو کے میری آنکھوں سے خود دیکھتے کہ میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جب میں نے سرچ کیا تو کئی ہندو، نان مسلم، سکھ، پتہ نہیں کون کون نوحے پہ ریئیکشن دیتے ہیں۔ یعنی پوری دنیا جو ہے، فرحان علی وارث کا نوحہ تھا شاید اگر میں غلط نہ ہوں، کہ ساری دنیا حسین حسین کرے۔ واقعی میں دنیا کے جس کونے میں بھی دیکھ لیں، ہر جگہ، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر کوئی حسین کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ساری دنیا حسین کہہ رہی ہے تو صرف حق تو امام حسین علیہ السلام ہے، اور باقی جو ان کے آگے کھڑے ہوئے گستاخی میں، توہین میں، یا جس چیز میں بھی ان کے سامنے آئے، ان سے انہوں نے مقابلہ کیا مولا حسین سے، وہ سب باطل ہیں۔ صرف امام حسین علیہ السلام حق پر تھے۔ آپ لوگ بھی ریسرچ کریں، جو اہل بیت سے دور ہیں، اہل بیت سے جن کو اتنا نہیں ہے لگاؤ، جن کے دماغ میں شک و شبہات آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے دماغ میں نا یہ بھر دیا گیا ہے، یہ جو بھرا گیا ہے نا، یہ کوئی ہمارا قصور نہیں، نہ ہمارے ماں باپ کا قصور ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دماغ میں یہ بھر دیا گیا ہے، یہ بھروایا گیا ہے۔ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، یہ سورس جو ہے، یہ ایجنٹ ہے، تو سورس ہے، یہ دشمن ہے اصل۔ اب کیا ہے، یہ ہم سے کروایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ دشمنی کی طرف جو لے کر آ رہے ہیں، تاکہ ہمارے دل سخت کر دیے جائیں، ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ جب اہل بیت سے ہی آپ محبت نہیں کریں گے تو میں کہوں گی کہ آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو، وہ نماز بھی نہ پڑھے، وہ روزے بھی نہ رکھے، کیونکہ اتنی محنت نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ اگر محنت کرنی ہے نماز روزے کی اور خدا کو راضی کرنا ہے تو میں کہوں گی کہ اہل بیت کو راضی کر لیں۔ اہل بیت کو راضی کر لیں گے تو آپ کی نماز، روزہ، چاہے آپ جیسا بھی پڑھیں، چاہے آپ سنیوں کے طریقے سے پڑھیں، کسی بھی طریقے سے آپ نماز پڑھیں، جس طریقے سے بھی آپ اپنا مذہب فالو کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو آپ کو سرکار دو عالم اور جنت کی شہزادی اور جنت کے بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام یوں ہاتھ پکڑیں گے اور جنت تک پہنچا دیں گے۔ یہاں پر میں اپنی بات روک کے، مجھے چونکہ ایک شعر یاد آیا تو کہیں میرے ذہن سے نہ نکل جائے۔ فرحان علی وارث کا میں نے شعر سنا تھا کہ تو قبر کے باہر جو بھی کر لے،
تو قبر کے باہر جو بھی کر لے، تیری قبر کے اندر علی علی، تیری قبر کے اندر علی علی. کیا بات کر دی، کیا کمال کر دیا. مجھے تو لگتا ہے کہ واقعی میں نمازیں اب ہماری قبول ہو رہی ہیں جب سے ہم نے اہل بیت سے محبت کرنا شروع کی ہے. کیونکہ ایک انسان کو آ جاتی ہے، اتنی زیادہ انسان میں بھی صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان میں پریڈکشنز ہو جائیں. انسان کی بھی حس ہوتی ہے، اب وہ حس کھل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی چیزیں قبول ہو رہی ہیں. بہت مجھے یہ نوحہ جو ہے اس جو بھی اب یہ ایام فاطمیہ کی وجہ سے میرے اندر بہت ساری چیزوں میں چینج آیا ہے. اور میں اپنے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں سے میں یہ گزارش کروں گی، بہت ہمبل ریکویسٹ ہے میری، کہ آپ لوگ پلیز برا مت مانیے گا. آپ لوگوں کی جو کامنٹس ہیں میں روز پڑھتی ہوں اور بہت زیادہ مجھ کو دلی سکون، تسکین اور خوشی حاصل ہوتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنے دور دراز علاقوں سے، شہروں سے، ملک سے دیکھ رہے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے لیے ایک بھی یہ سچا دوست ہو، ایک بھی اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو تو آپ کی تو دنیا سنور جاتی ہے. لیکن الحمدللہ میرے تو اتنے پیارے بھائی بہن سب ہیں جو مجھ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس چینل کو، حق کا ساتھ کو. تو آپ لوگ اگر کامنٹ کا جو سلسلہ آپ لوگوں نے جاری رکھا ہے اس کا سب سے پہلے بہت شکریہ. اور دوسرا یہ کہ اگر میں کسی کی فرمائش کو پورا نہ کر سکوں تو بالکل بھی اداس نہیں ہوئیے گا، مایوس نہیں ہوئیے گا. میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کی فرمائش کو مد نظر رکھوں گی. لیکن جیسا کہ ابھی ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، جیسا آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہ شہادت آنے والی ہے، آپ اس کے نوحے سنیں، آپ اس پہ ریسرچ کریں، تو میں اسی سلسلے پر ہوں، اسی مشن پر ہوں. تو آپ لوگ میرے اس مشن میں ساتھ دیں اور ایسے ہی نوحے مجھے سجیسٹ کریں جس میں ایام فاطمیہ سے ریلیٹڈ ہوں، کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہم اپنی زندگی میں چینج لا سکیں. کیونکہ ہمارا جو چینل ہے وہ ہے ہی حق کا ساتھ، اور جس نے حضرت فاطمہ علیہ السلام کا حق ادا کر دیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. تب تک اپنی بہن کو اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.